السلام علیکم السلام علیکم. کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس سے پہلے میں نے بڑی گرم ویڈیو بنائی ہے. مجھے میسج آئے ہیں کہ وکیل صاحب بڑی آپ گرمی دکھا رہے ہیں، جس میں نے عمران خان کو کہا ہے کہ یار تم کیوں ڈرامے کر رہے ہو. پھر وہی پرانی 2.5 سال پرانی والی تقریر وہی کنٹینر پہ کھڑی ہوئی کر دی ہے. چور چور یہ ہے وہ ہے، کیونکہ وہ تھی تقریر ہی ایسی تھی. تو سب سے پہلے تو گھومتی چائے کا سلام. یہ لو آ گیا سلام جی. کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ سارا دن ٹھیک ٹھاک گزرا ہے؟ موسم بدل رہا ہے اور اللہ رحم کرے کرونا شرونا سے بھی آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے. آپ کو کیسی تقریر لگی ہے جی مانی خان کی؟ میں نے تو تبصرہ کر دی ہے کہ ہمیں تو امید تھی کہ آج جناب استعفیٰ یا خودکشی میں سے کوئی ایک چیز کا انتخاب کرے گا. وہ کہتے ہیں میں نے جی اعتماد کا ووٹ لینا ہے. پہلے بات یہ مان نہیں تھا رہا، اب اعتماد کا ووٹ یہی ہے کہ 169 یوسف رضا گیلانی کے ووٹ ہیں اور 164 تیرے ہیں. تو تم ہار چکے ہو، بس ختم، کہانی ختم. اب روز روز یہ ڈرامے کیا کر رہے ہو؟ عزت سے جاؤ، گھر جاؤ. اور یہ جمہوری طریقہ آپ نے اپنا لیا ہے اور آپ مغربی جمہوریتوں کے بڑے حوالے دیتے ہیں. وہاں تو چھوٹی سی بات ہو تو کوئی بندہ ضد نہیں کرتا. یہ بات اگر یہ جمہوریت ویسٹرن کسی بھی امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی میں ہو جائے تو وہ تو وزیر اعظم نہیں رہ سکتا. رہ سکتا ہے عمران خان؟ تم بتاؤ ذرا، خود بتاؤ، انصاف سے بتاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو جو دوسروں کے لیے تم تقریروں میں کرتے ہو وہ جب اپنے اوپر آیا ہے تو اب تم جناب سارا، اور تم عدم اعتماد بھی تمہارے حق میں نہ پورا ہوا. آپ نے کہنا ہے کہ سر جی وہ بندے میرے پورے نہیں آئے تھے، ابھی وہ پیچھے پھر رہے تھے، کسی کو کرونا ہو گیا، کسی کو مرونا ہو گیا. تو آپ نے یہ باتیں کرنی ہے. پھر آپ نے اپوزیشن کو کہنا ہے کہ جی آپ نے تو بھائی بہانے ڈھونڈنے ہیں، اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں. آج کسی نے مجھے کارٹون بھیجا ہے جی کہ وہ کرسی کے پائے کو پکڑ کے ایک جانور جو ہے وہ بیٹھا ہے اور وہ رو رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے کرسی کا پایا نہیں چھڈنا. ٹھیک ہے؟ تو جناب علی مہربانی کرو، عوام تے مہربانی کرو، ساڈے تے مہربانی کرو تے اپنے بنی گالا چلے جاؤ، مان جاؤ، گرائیاں دی گالی مان جاؤ. ٹھیک ہے؟ باقی تسی کوئی چنگا کام کیتا ہوئے تو تانوں کوئی ووٹ ملے نا. چنگا کام تسی کوئی کیتا ہے کوئی؟ چلو جی عوام ہی تہاڈے حق وچ بول پیندی، کوئی اچھا کام کر دے تو. اچھا کام تو عمران خان بھائی آپ نے کچھ نہیں کیا. اچھا کام تو آپ نے کیا ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ جی آپ میرے ساتھ عوام ہو یا میرے ساتھ کوئی ہو. اچھا کام تو آپ نے قسم سے کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے. آج کافی دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ چائے ہمارے نام کریں، لیکن آج نام بھی کافی ہیں اور آج جو ہے وہ چائے ابھی نہیں کر رہے کسی کے نام. کل دوبارہ انشاءاللہ یہ چیز کریں گے. اپنے نام مجھے واٹس اپ کر دیا کرو، واٹس اپ سے پھر میں نام نکال لیتا ہوں. جو عام کومنٹس میں آپ کرتے ہیں نا ادھر سے مجھ سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ ہزاروں میں کومنٹس ہوتے ہیں 5-6 ویڈیو پہ، تو وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. تو واٹس اپ کے ذریعے اگر کومنٹس کرتے ہیں تو وہ ایزیلی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو باقی جناب انہوں نے سینٹ چیئرمین کے لیے سنجرانی کا نام دے دیا ہے اور پی ڈی ایم والوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ایکسپیکٹڈ طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ ہی امیدوار ہوں گے پی ڈی ایم کی طرف سے، اور وہ جیتیں گے اور وہ انشاءاللہ تعالی ضرور جیتیں گے. دیکھیں بظاہر بھی 53 ووٹ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے ہیں اور 47 جو ہیں وہ حکومت کے ہیں. تو حکومت کا ایک تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ حکومت نے سینٹ میں بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکی، جبکہ وہ پہلے دعوے کر رہے تھے
کہ ہم سینٹ میں اکثریت حاصل کر لیں گے. شیخ رشید اینڈ کمپنی سارے یہ نا دعوے کر رہے تھے کہ جی سینٹ بس ہوں دیکھو تو صحیح سینٹ میں بھی ہم آ گئے، یہ ہے وہ ہے، تو لینے کے دینے پڑ گئے الٹا ان کو. تو ویسے میرا تو مشورہ یہ ہے مریم نواز صاحبہ کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ ڈٹ کے اس جو یہ کانفیڈنس وہ کر رہے ہیں نا اس کا مقابلہ کریں، اور ان کو ارکان کو کہیں، قومی اسمبلی کے ارکان کو کہیں کہ جناب ڈٹ جاؤ اور یہ عمران خان کو ادھر سے چھٹی کرا دو. ٹھیک. ویسے تو پی ٹی آئی میں آپ کو پتہ ہے نا کتنے کافی سارے گروپ بنے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی اندر کی خبریں ایک اور آپ کو بتاؤں، اندر کی خبر یہی پتہ چلی ہے کہ شاہ محمود قریشی نے بھی ووٹ جو ہے یوسف رضا گیلانی کو دیے ہیں اور اس کے بیٹے زین قریشی نے بھی ووٹ یوسف رضا گیلانی کو دیا ہے. ہمیں تو یہی پتہ چلا ہے، یعنی ان دونوں نے ادھر ووٹ نہیں دیا، حکومتی امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے. یہ کافی بڑا گلیپ ہے. میں نے آپ کو آج صبح بھی یہ ویڈیو بنائی تھی اس کے جو شاہ محمود قریشی کے حوالے سے. اس کی نظر ہے وزیر اعظم کے عہدے پہ، وہ وزیر خارجہ پیپلز پارٹی دور میں بھی رہا ہے، اب بھی رہا ہے، تو اب اس کو جو عہدہ جو ہے وہ اب ترقی کرنا چاہتا ہے نا وہ. تو یہ آپ دیکھ لینا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی بڑا گروپ شامل ہو جائے گا. ان کی اپنی گروپنگ ہو جائے گی، ان کی اپنی گروپنگ ہونے کو تیار ہے. تو بس ایسے حالات ہیں، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جیت سکتا ہے. البتہ اب یہ پی ڈی ایم والے اس بات پہ ابھی اکٹھے نہیں ہو رہے، پلاننگ کر رہے ہیں اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں، اسلام آباد ڈیرے ڈالیں اور اس کو اسلام آباد سے نکالیں عمران خان کو. ٹھیک ہے، یہی ایک طریقہ ہے. تو ٹھیک ہے، اس نے خود اعتماد کا ووٹ کا کہا ہے، تو اب اس سے میرا خیال ہے ان کو نون لیگ کو اور بلاول بھٹو کو ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ڈٹنا چاہیے. اور جو باغی ان کے ارکان ہوئے تھے ان کو تو پتہ ہے نا کن کن نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیے. ان کو کہیں کہ بھئی تگڑے ہو جاؤ، اب یہ حکومت جانے والی ہے، تم تگڑے ہو جاؤ اور 2-4 بندے ملاؤ، اس کو اور بری شکست دلاؤ. بس عمران خان جب نہیں رہے گا تو تمہارے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ پی ڈی ایم والے پی ٹی آئی کے ارکان کو یہ یقین دلا دینا کہ جب تم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران کے خلاف ووٹ دو گے تو تمہارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حکومت ہی پی ٹی آئی کی ختم ہو جائے گی. فوراً ہی دوسرے دن ہی پی ڈی ایم کی حکومت آ جائے گی نا، شہباز شریف آ جائے گا یا وزیر زرداری آ جائے گا. زرداری کی بھی افواہیں ہیں کہ جی وزیر اعظم کے طور پہ آ سکتا ہے باقی ٹائم کے لیے. تو ان کی یہ حکمت عملی ہونی چاہیے، یہ بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی کے ارکان کو کہیں کہ جی ڈٹ کے آ جاؤ سامنے، ایسے لبیک السلام علیکم کہہ کے نا آ جاؤ. اور جو ہی آپ عمران خان کو عدم اعتماد اس کے اوپر کریں گے، عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی حکومت اسی وقت ختم ہو جائے گی. تمہارے خلاف کوئی ڈیفیکشن کلاس نہیں ہوگی، تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور حکومت بدل جائے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں. لگ رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ ڈرتا تو وہ بندہ ہے نا کہ بھی حکومت رہ جائے گی، میں نے کچھ کیا تو حکومت پکڑے گی، حکومت ہی اسی دن ختم ہو جائے گی. تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ یہ ڈٹ جائیں اور یہ عمران خان نے جو شوشہ چھوڑا ہے اعتماد کے ووٹ والا ہفتے والے دن کا، اس میں ڈٹ کے مقابلہ کریں اور ارکان سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے، اور یہ چیئرمین سینٹ بھی ان کا پی ڈی ایم والوں کا ہو جائے گا، حکومت بھی پی ڈی ایم والوں کی بن جائے گی. اور یہ پنجاب وغیرہ یہ تو پھر مذاق میں ہی مل جائے گا نا، مذاق میں ہی مل جائے گا.
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے حاضری لیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔ اگلی گرم تقریر والی کروں گا، اگلی گرم۔